बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं खुल के बोल। मैं हूं नम्रा तारिक। एतजाज़ नकी की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी में करूंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं इमरान खान की आज होने वाली गैर रस्मी गुफ्तगू के हवाले से, जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान से मुताल्लिक बयान की तायीद कर दी। उन्होंने कहा मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। अभी असल में मामला क्या है, सूबाई हुकूमत का असल में इस्तेहकाक क्या है, प्रोग्राम में आगे जाके पहले हिस्से में इस पर डिटेल से बात होती है। उसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करने जाएंगे जी आईनी तरमीम की जो एक गूंज हमें गुज़िश्ता कई रोज से सुनाई दे रही है, अब उस पे फाइनली हमें नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट उस पे कुछ ना कुछ करने जा रही है, और वो जो हुकूमत की जो प्लानिंग है वो अब खुल के सामने आ चुकी है, और कल उस पे फाइनली इजलास में हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा, हुकूमत अपना नंबर पूरा करने में कामयाब होती है या नहीं, ये भी कल देखने में आ जाएगा। उसके अलावा प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जी हम बात करेंगे आज पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया। अब क्या वो रिएक्शन जायज था या नहीं था, वो रिएक्शन क्यों आया और किन वजूहात की वजह से आया, ये भी हम देखेंगे प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में। अभी गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाती चलूं। हमें ज्वाइन करें जी थ्रू स्काइप उमर दराज गोंदल ब्यूरो चीफ लाहौर एबीएन न्यूज़। उसके अलावा सलमान अनीस ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। ईसा नकवी सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे जी थ्रू स्काइप हुसैन अहमद साहबी। सबको खुशामदीद कहती हूँ। उमर, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर ने जब अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात की है बतौर सीएम, एक सूबाई हुकूमत के सरबराह के तौर पे, तो आपको क्या लगता है, क्या सूबाई हुकूमत का ये इस्तेहकाक था, और क्या एक इस्तेहकाक होता है सूबाई हुकूमत का, और जबकि हुकूमत ये कह दे कि ये तो फेडरेशन पे हमले के मुतरादिफ है? देखिए, अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, और चूंकि हम करते क्या है कि फौरी तौर पे रिएक्शन देते हैं। ये बात ठीक है कि जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में आता है, लेकिन हमने 18th अमेंडमेंट के बाद देखा है कि सूबों के पास बहुत सारे इख्तियारात आए हैं, और सूबे अब बराह रास्त जो है वो बाहर के जो ममालिक हैं उनसे कर्जे भी लेते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं, मुआहदे भी करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी शुरू करते हैं जो एक सूबे से दूसरे मुल्क के साथ होते हैं, जिसमें बहुत सारी मिसालें आप दे सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किए या दीगर जगहों के ऊपर है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आज मैं देख रहा था कि साबिक जो हमारी तर्जुमान भी थी फॉरेन ऑफिस की तस्नीम असलम साहिबा, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से बात की थी, तो उनका इस पे कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है। देखिए, जब वो ये बात कर रहे हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो फॉरेन ऑफिस को कांटेक्ट करें कि हम डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, हमें फैसिलिटेट करें। अब उनकी स्टेटमेंट आई है, वो चल के कोई अफगानिस्तान तो नहीं पहुंच गए, हमने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर बात करें या ना करें, या हमारा मसला ये है कि अमनो अमान ठीक होना चाहिए। 18th अमेंडमेंट के बाद अमनो अमान जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और अगर सूबाई गवर्नमेंट किसी चैनल को यूज कर देती है तो वो कोई ऐसा तो नहीं है कि जाके कोई अपना खुदा न खास्ता खैबर पख्तूनख्वा को आजाद मुल्क के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो हमारी हुकूमत की तरफ से भी तो गफलत कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है ना। अगर हम बलूचिस्तान बात करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। वो कोई सिफारतकारी नहीं कर रहे, कोई फॉरेन ऑफिस अपना नहीं बना रहे, कोई फॉरेन सेक्रेटरी मुकर्रर नहीं कर रहे। वो बात करने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब के ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, उनकी अफगानिस्तान में एक स्टे है, उनका एक एहतराम है। आप उलमा का एक वफ्द भेज सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, और वहां गवर्नमेंट को कायल कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप टीडीपी के खिलाफ कार्रवाई करें, आप ये जो इनके ठिकाने हैं ये खत्म करें। तो उसमें क्या कबाहत है? अगर ये मरियम नवाज कर सकती हैं तो मरियम नवाज को करना चाहिए, अगर मुराद अली शाह कर सकते हैं उनको करना चाहिए, भुट्टी साहब कर सकते हैं वो कर ले, मसला हल होना चाहिए। मेरा ख्याल है हम गलत डिबेट में पड़ गए हैं। उन्होंने कोई इस किस्म की बात नहीं की, एक मसला हल करने की बात की है, जिसके पास जो तरीकाकार है या जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर इस्तेमाल की जाए, जहां आप हार्ड पावर इस्तेमाल कर सकते हैं उसको इस्तेमाल करें। लेकिन हम बेसिकली रिएक्शन में घूमते रहते हैं, और हम संजीदगी से किसी मामले को डिस्कस करना ही नहीं चाहते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं उमर, के जो गवर्नमेंट ने रिएक्शन दिया है इसकी कोई खासी जरूरत नहीं थी? मेरा ख्याल है हमने अभी उनकी एक स्टेटमेंट को लेके, या तो आप कहते हैं कि हम टॉक्स कर रहे हैं, हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, या वो कहते हैं कि ठीक है जी फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी इन टॉक्स है उनके साथ, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, तो आए आप अपना नुमाइंदा दे दे, आप हमारे साथ बैठे। या फेडरल गवर्नमेंट कहती थी बिल्कुल ठीक है, अगर अली अमीन गंडापुर कुछ कर सकते हैं, कोई बेहतरी ला सकते हैं, तो जनाब आए, आप हमारे वक्त की सरबराही करें, आप हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आ जाएं। इसमें क्या कबाहत है? किस चीज में फंसे हुए हैं?
ہمیں امن و امان لانا ہے, ہمیں دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, اس کے اوپر تو فوکس ہی نہیں کرنا ہے. اور یہ امن و امان کی بات ہی آج عمران خان نے بھی کی ہے. سلمان آپ کی طرف آؤں گی. آج جب سوال کیا گیا صحافی کی جانب سے, عمران خان نے یہی کہا کہ ہم تو امن و امان کی بات کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے حالات سب کے سامنے. جب بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے بھی ان معاملات کو سیریس نہیں لیا. اب اسحاق ڈار کی باری آئی ہے تو وہ بھی سنجیدگی سے کوئی ان کا مظاہرہ نظر نہیں آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ اور علی امین گنڈا پور نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اصل میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. جی بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے, اور اگر وہ اپنے صوبے کی امن و امان کی صورتحال کے لیے جو گرینڈ جرگہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ٹرائبل جو ہے وہ لوگ ہیں ان کے ایک پورا کا پورا فاٹا کا ریجن ہے جو سارا منسلک ہے افغانستان کے ساتھ, تو اگر وہ ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی امن جرگہ ٹائپ کی کوئی چیز کرنا چاہیں تو وہ بالکل, اس میں جو میری ذاتی رائے ہے اس پہ وہ تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے اور وہ ان پلیس ہے, آپ کا فورن آفس ورکنگ کے اندر ہے, آپ کی جو گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ ورکنگ کے اندر ہے, آپ کی کیبنٹ جو ہے وہ بالکل آپریشنل ہے. اگر وہ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ کوئی بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں سفارتی تعلقات کے اوپر ہوں یا باقی اس کے اندر ہوں, تو ان کو اپنی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو پہلے اعتبار میں لینا چاہیے, ان کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے اور اس کے بعد پھر پروسیڈ کرنا چاہیے تھا. تو یہ جو انہوں نے اپنے سلمان یہ تو معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرے, لیکن علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم چیخ چیخ کے ان کو بتا چکے ہیں کہ یہ صورتحال ہے امن و امان کی اور اس کو سیریس نہیں لے رہے. سو آئی تھنک سو کہ پہلے بھی وہ تذکرہ کر چکے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں بلوچستان کی صورتحال بھی, مینگل صاحب کا استعفیٰ ہے, تو یہ معاملات پہلے سامنے تو ہیں ہی, سب کے گورنمنٹ کے سامنے نہیں ہے. بہت ڈیبیٹیبل بات ہے. انہوں نے کتنی دفعہ گورنمنٹ کو اس سبجیکٹ کے اوپر اپروچ کیا ہے, کتنی دفعہ نہیں کیا, یہ تو ریکارڈ ہی بہتر بتا سکے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ ہی کی ناٹ فال آؤٹ آف لائن. اور دوسرا یہ ہے کہ جس اسپیسیفک ٹائمنگ کے اوپر انہوں نے یہ بیان دیا ہے وہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے. دیکھیں اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا, اس کے اندر بڑی انتشار انگیز جو ہے وہ تقاریر کی گئیں, جو منسٹرز ہیں ان کی لے دے کی گئی, صحافیوں کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا. اسی طرح خواتین کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی کنٹرول کیا. اور وہ جو ایک دو دن پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ جناب جی کھلوائی ہے جیل اور صبح 7 بجے جا کے معافیاں مانگی ہیں, پھر وہ خود صبح 7 بجے تک بیٹھ کے وہاں پہ معافیاں مانگتے رہے ہیں, جو اب سارا شاخسانہ چل رہا ہے کہ وہ کوثار کمپلیکس میں تھے اور وہاں پہ کیا کر رہے تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا. تو دیکھیں پھر یہ اس اتنے نازک وقت کے اوپر, اتنے کرٹیکل ٹائم کے اوپر یہ بیان بازی بنتی نہیں ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سبسٹینشیٹ نہیں ہو سکے گا, یہ اس کو جا کے آگے مٹیریلائز اتنا آسان نہیں ہوگا کرنا, یا اگر انہوں نے اس کو مٹیریلائز کرنا بھی ہے اپنے پروپوزل کو, وہ جا کے جو ہے افغانیوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, یا سلمان صاحب میں یہاں پہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں آپ کا پوائنٹ. میں آپ کا پوائنٹ یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں. ویسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیان بازی کا وقت درست نہیں ہے, تو کیا امن و امان کی صورتحال بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہونا ہو, ہی از the last person who can control it. ان سے اپنے صوبے کی پولیس تو سنبھالی نہیں جا رہی ہے, وہ باہر جا کے دوسرے ملک کے اندر کس طرح سفارتی تعلقات ٹھیک کریں گے؟ پہلے اپنا گھر ان آرڈر کریں نا. لیٹس سی who's saying it. نمبر 2 کس وقت پہ کہہ رہے ہیں, نمبر 3 وہ کن کو کہہ رہے ہیں. جی آئی گاٹ یور پوائنٹ. عیسیٰ آپ کی طرف آتی ہوں. اگر یہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا عیسیٰ, ہماری تو معیشت آلریڈی بڑی چوکٹ ہے اور ہماری معیشت کو پہلے ہی بہت سارے مسائل درپیش ہیں, تو کیا ہماری اپوزیشن, ہماری حکومت فار اے مومنٹ, فار دا سیک آف پیپل, فار دا سیک آف ڈیموکریسی کہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں اور ڈسکس نہیں کر سکتے؟ ایٹ لیسٹ دہشت گردی کے معاملے پہ تو سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, نہیں؟ کون سی آئیڈیل باتیں کر رہی ہیں یہاں پر؟ ہماری حکومت اپوزیشن جو ہے انہوں نے صرف سیاست کرنی ہوتی ہے, انہوں نے کسی بھی قومی ایشو کے اوپر اکٹھے نہیں بیٹھنا ہوتا. وہ معاملات جن کے اوپر کنورجنس آف اوپینین ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے, میں عمر دراز گوندل اور سلمان انیس صاحب دونوں سے بڑی حد تک اختلاف کرتا ہوں. ہم ایک وفاق ہیں اور وفاق کی اکائیاں ہیں, اور سولو فلائٹ جو ہے کوئی بھی اکائی اپنے طور پر نہیں لے سکتی. آئیڈیلی یہ جو سبجیکٹ ہے فارن پالیسی کا, یہ ڈومین ہے ریاست کی, ریاست کی پالیسی ہوتی ہے. لیکن پھر جب آپ اس کو زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے سارے معاملے کو کتنا خراب کیا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. ہمارے لیے کبھی وہ مجاہدین ہوتے ہیں, پھر وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں, پھر وہ شیکلز آف سلیوری توڑتے ہیں. ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ آپ کو کابل سرینا ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے, کافی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ایک ایسا وزیر خارجہ آ جاتا ہے جو یہ آ کے کہتا ہے کہ they killed my mom, do you think I'll talk to them?
اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اگر کوئی پاکستان کا فارن منسٹر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو یہ جو رولر کوسٹر رائڈ ہے ہماری اپنی فارن پالیسی کی افغانستان کے حوالے سے، ہمارا اس کے ساتھ زمین جڑی ہوئی ہے، ہماری ریاست کو اور ریاست کی اکائیوں کو بیٹھ کر، وفاق کی اکائیوں کو بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ دیکھنا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس جو آپشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ میں بار بار یہ مسئلہ اٹھا چکا ہوں، اب آپ اس پر پروٹیسٹ کریں، آپ اس کے بعد پھر دوبارہ یہ معاملہ اٹھائیں اور یہاں پر انٹرنلی جو ہے وہ اس کو ڈیبیٹ کریں، لیکن یہ کہنا کہ تم اپنی پالیسی اپنے پاس رکھو، میں خود افغانستان سے بات کروں گا، دیٹ از ناٹ دا رائٹ اپروچ۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کل کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ کہے کہ میں نے انڈیا کے ساتھ معاملات جو ہیں اور چائنا کے ساتھ باؤنڈری ایشوز جو ہیں وہ کس طریقے سے ڈسکس کرنے ہیں یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اسی طریقے سے کہے، پھر مریم نواز کہیں کہ میں ڈیسائیڈ کروں گی واگا بارڈر کھلنا ہے، وہاں سے کون سا سامان آنا ہے کون سا نہیں آنا، پھر مراد علی شاہ کہیں کہ جناب مونا باؤ کھوکھرا پار کا سرکریک کا مسئلہ جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ کیسے حل ہونا ہے۔ یہ تو دیکھیں سبجیکٹ جو ہے اٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود، جو پوری ریاست ہے اس نے مل کر بنانا ہے، لیکن اس کے جب آپ وہ پالیسی بنا رہے ہیں تو بنانے کے وقت آپ ان دا لائن آف فائر بھی پڑھیں، پھر یہ خاموشی کہاں تک جنرل شاہد عزیز کی کتاب بھی پڑھیں، پھر آپ یہ پڑھیں کہ وار آن ٹیرر میں ہم نے کیا کیا کچھ کیا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ جو مسئلے کی نشاندہی ہے وہ بڑی بھرپور کی ہے علی امین گنڈا پور نے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن مسئلے کا جو حل انہوں نے تجویز کیا ہے میرا خیال ہے ان کو خود ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہوا نا کہ پھر تو ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں اور جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے ان سب کو مل کے کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی، تب یہ جو معاملات ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ محمد عمران صاحب نے بھی مین وائل ہمیں جوائن کیا، ویلکم ٹو دی شو۔ عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے مدر آف آل انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ تک کے تقدس کو نہیں چھوڑا ہے، ہم نے ہائی کورٹ سے کبھی وہاں پہ گھس کے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کبھی پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ کوئی مناسب روایات نہیں قائم کی جا رہی ہیں، تو یہ جب ہمارے چیف جسٹس تک ہمیں سمجھا رہے ہیں ہماری حکومت کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ عمران صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہماری آواز آ رہی ہے نا؟ جی عمران صاحب کو آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ گفتگو کا سلسلہ بہرحال جاری ہے، عمران صاحب کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ جب تک ہم بریک شامل کرتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا۔ ویلکم بیک ایوری بڈی، ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد عمران نے ہمیں جوائن کر لیا۔ عمران پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ اٹس کائنڈ آف فنی جس قسم کی ایف آئی آر سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف، اور یہی بات جسٹس عامر فاروق نے بھی کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جس کسی نے بھی یہ ایف آئی آرز درج کی ہیں بہت ہی کوئی دلچسپ قسم کا آدمی ہے، بڑے عرصے کے بعد اتنی اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی، اینڈ آئی تھنک دیٹس فار اے فیکٹ کہ جس قسم کی وہ ایف آئی آر سامنے آتی ہیں کہ کسی نے کوئی چپل اٹھا لی اور کسی نے کسی کا گریبان پکڑ لیا اور اس فلم کا کوئی نام دینا چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا نام دینا چاہیے اس فلم کو؟ جی اس میں تو کہوں گا کہ یہ کوئی گول مال کا کوئی نیا پارٹ حکومت اور ان کے ماتحت ادارے بنا رہے ہیں، اور جو پہلے ایک آپ نے سوال کیا اس پر بھی میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اب پارلیمنٹ میں جب یہ کاروائی ہوئی ہے اور اراکین پارلیمنٹ کو گرفتار کیا گیا ہے تو چیف جسٹس صاحب اتنے اچھے ریمارکس دے رہے ہیں، لیکن جب خود ان کی جورسپروڈنس میں جب ان کے علاقے میں یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا بایو میٹرک روم سے، تب انہوں نے اسی طرح کی بڑی بڑی باتیں کی تھیں، لیکن ہمیں ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے جو ملازمین ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملازمین پر اس ساری کاروائی کے دوران تشدد ہوا تھا، کہ جو بھی اس سارے معاملے میں ملوث ہے ان کے خلاف ایف آئی آر کرائی جائے گی اور کاروائی ہونے تک ہم اس چیز کو فالو اپ کریں گے۔ وہ سارا معاملہ کہاں پر گیا؟ جب بات ان کے اپنے ادارے کی تھی تو وہ آگے پیچھے ہو گئی اور اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہے، اور آج تک ہمیں نہیں پتا، بلکہ صحافیوں سے بعض اوقات جو بایو میٹرک روم کا عملہ ہے جو اس وقت وہاں پہ موجود تھا، جن کو دھکے بھی پڑے، مکے بھی کھائے انہوں نے اور کچھ تو زخمی بھی ہوئے تھے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو پھر ہم انہیں صرف اتنا جواب دے پاتے ہیں کہ بھئی آپ کے چیف جسٹس کا معاملہ ہے، یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے، یہ اگر آپ ملازمین اپنے ادارے کے سرپرست سے بات کریں گے تو پھر ہی کچھ ہو پائے گا۔ اب ایاز صادق کا بھی اسی طرح سے ہی امتحان ہے کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کی گرفتاری کے بعد
मामलात सामने आए थे, तो अब पार्लियामेंट के तकद्दुस का जो ख्याल है या उसका वकार बहाल रखने के लिए अयाज सादिक को ही कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। उन्होंने जो इंटरनल सिक्योरिटी है पार्लियामेंट की, उसमें से कुछ लोगों को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन जो असल जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ कोई नहीं जा रहा। जी, ठीक हो गया। अच्छा उमर, आपकी तरफ आऊंगी, ये बताएं कि आईनी तरमीम की जो हर तरफ गूंज है, हर तरफ जो हमें शोर एक ही दिखाई दे रहा, वो जुडिशल पैकेज से मुताल्लिक ही है, और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं नंबर्स पूरे हो चुके हैं हमारे पास। आप वाकई समझते हैं कि गवर्नमेंट नंबर्स पूरे कर पाएगी? अच्छा, ये तो ज़ाहिर हुकूमत का दावा है, हुकूमत दावा कर सकती है। सलमान अख्तर राजा साहब को मैं सुन रहा था, उनका दावा ये है कि हुकूमत के पास नंबर नहीं है। हाँ, किसी के घर वालों को उठा लें, कुछ और कर ले तो नंबर उस तरह पूरा हो सकता है। ये तो पता चलेगा जब वोटिंग होगी, और ज़ाहिर है ये ओपन हाउस वोटिंग है, कोई सीक्रेट बैलेटिंग तो है नहीं जिसमें कोई शक शुबा रह जाए। लेकिन मेरी कंसर्निंग बात ये है कि आप एक आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं, और जब ये दावा किया जा रहा हो कि आपकी काबीना की अक्सरियत भी उससे वाकिफ नहीं है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप एक आइन में तरमीम करेंगे, तब्दीली लेके आएंगे, उस पर आपके मेरे मुस्तकबिल पे असर पड़ेगा या पाकिस्तान के बतौर मुआशरा फर्क पड़ेगा। आप खुल के उसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं बता रहे? खुदा न खास्ता कोई एटमी प्रोग्राम से मुतालिक तो ऐसी चीज नहीं होने जा रही जिसमें कोई परेशानी हो कि हम दुनिया के सामने खुल के इतनी बात नहीं कर सकते। एक आइन के अंदर तरमीम है, या अदलिया से मुतालिक है, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट से मुतालिक है, जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतालिक है, जो भी करता है लेके आए ऐवान के अंदर, या कम से कम हुकूमत खुल के बताए कि हमारे ज़हन में ये है या हम ये करना चाहते हैं। हो सकता है वो तरमीम इतनी शानदार हो कि उमर, इस पर्दादारी की भी कोई वजह होगी ना, इस पर्दादारी की कोई वजह होगी, वो वजह क्या लगती? वो वजह समझ नहीं आ रही, और ऐसे आमतौर पे होता नहीं है, क्योंकि कानून का या आइन का मकसद जो होता है वो अवाम की बेटरमेंट होता है, और अवाम की बेटरमेंट का मतलब ये है कि उनको पता चलना चाहिए। अब जब यूट्यूब का जमाना है, लाइव स्ट्रीमिंग का जमाना है, टीवी का जमाना है, लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐवान में उनके नुमाइंदे की इस मामले के ऊपर राय क्या थी, या जो मुखालफत कर रहा है उसके पास क्या दलील है, और लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये एक सोसाइटी को लेके की जा रही है या पर्सन स्पेसिफाइड कोई लेजिस्लेशन है जो आप करने जा रहे हैं। तो हुकूमत ये जो पर्दादारी कर रही है, ये जो छुपा रही है, मुझे नहीं समझ आती कि इसके पीछे वजह क्या है। और जमहूरियत तो ओपननेस का नाम है, फेयरनेस का नाम है, लेकिन यहाँ तो कोई और ही मामला लग रहा है। अब ज़ाहिर है इसके ऊपर कुछ बात भी नहीं की जा सकती कि तरमीम है क्या। अब पता ये चला है कि जी वो तरमीम इस तरह से है कि जो मुख्तलिफ ज़ाहिर चहमगोइयाँ हैं, हर कोई वो अपनी खबर लेके आ रहा है कि जी जिस तरीके से मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट आती है, 5 लोगों का डोजियर आता है, ऐसे ही चीफ जस्टिस का भी आएगा, उसमें से एक नाम अपॉइंट हो जाएगा। भाई वो गवर्नमेंट के एक इदारे के सरबराह के तौर पे है। अदलिया एक आजाद खुद मुख्तार बॉडी है, यानी स्टेट के जो 3 ऑर्गन हमने डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, जिसमें जुडिशरी है। जुडिशरी की अपनी डोमेन है, उसने इवन कभी कभी इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखना होता है। ये भी देखना है कि जो लॉ बना रहे हैं कि कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्टी तो नहीं है, वो उसको नल एंड वॉइड करार दे सकते हैं। लेकिन मजाल है, यूं लग रहा है जैसे हुकूमत आइंदा चीफ जस्टिस जो है वो बिल्कुल जैसे वैसे अगर ये जो रिफॉर्म्स वैसे चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है, इसका तस्वुर ऐसा नहीं है। ये वैसे जिन रिफॉर्म्स की बात कर रही है गवर्नमेंट, अगर ये हो जाती है तो जस्टिस काजी फायज ईसा को तो फायदा होना ही होना है। दीगर किन शख्सियात को फायदा होते नजर आता है आपको? नहीं, फायदे नुकसान वो बात की बात है, असल बात ये है, लेकिन वी ऑल नो कि यहाँ पे ये रिफॉर्म्स भी पॉलिटिसाइज्ड है ना। देखिए अब ये बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि जैसे जुडिशियल कमीशन की चीजें हैं, आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के लिए सीनियर जज की वो जरूरत नहीं है, जैसे हमने प्रैक्टिस देखी लाहौर हाई कोर्ट में। लोग कह रहे हैं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब का रास्ता रोकने के लिए। इसी तरीके से हम खबरें सुन रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई नीचे से चौथे, पांचवें, तीसरे, दूसरे जिस भी नंबर के ऊपर कोई हो, उनमें से लाने का। इससे होगा क्या? इससे आप लॉबिंग की तरफ जाएंगे। उससे लगेगा क्या कि जनाब आपकी लाइन मिल गई है तो आप तो आ जाएंगे, आप मर्जी के फैसले फिर दे, फिर तो आपके ऊपर इल्जाम आएगा। वरना तो आप पता है ना आप कब अपॉइंट हुए हैं, आपने किस दिन रिटायर होना है, किसने कब चीफ जस्टिस बनना है, कितने दिन के लिए बनना है। आप उस पूरी चीज को एक कंफ्यूजन के अंदर लेके जा रहे हैं कि आपका दिल करेगा, आपको ये पसंद आ रहा है चेहरा, आप इसको लगा देंगे। आपको नहीं पसंद आ रहा, वो कितना कॉम्पिटेंट है, कितना मेरिट के ऊपर है, तो आप तोड़ा के रख देंगे। मतलब तो जुडिशरी के जो मेरिट है उस पे भी ये बहुत बड़े सवाल करेंगे। आप अमली तौर पे चीफ जस्टिस को काबीना के एक वजीर के बराबर कर रहे हैं जो वजीर आजम की सवाबदीद के ऊपर हो। अच्छा, सलमान अनी साहब आपकी तरफ आऊंगे, ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी हमने यू टर्न देखा। कल की अगर उनकी तकरीर देखी जाए, धुआंधार किस्म की है, एक्सटेंशंस के खिलाफ वो बात कर रहे हैं कि चाहे वो किसी भी इदारे में हो,
ان کو سیکنڈ نہیں کرتے, لیکن آج ان کا کوئی نرم قسم کا رویہ نظر آیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف جائیں گے, اپوزیشن کی طرف جائیں گے, یا پھر عوام کی طرف جائیں گے؟ وہ گیٹ نمبر 4 کی طرف جائیں گے اور وہاں سے جو حکم ہوگا اس کا جو ہے نا وہ بالکل احترام کریں گے اور وہ کہیں نہیں جائیں گے. دیکھیں میں کل بھی میرے خیال ہے اسی پروگرام کے اندر بات کر رہا تھا کہ مولانا کو منانا بہت آسان ہے. اس وقت مولانا جو ہیں وہ اپنی بارگیننگ چپس جو ہیں ان کا بہت ٹھیک استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی بہت ٹھیک جگہ کے اوپر پلیس کیا ہوا ہے. گورنمنٹ ان کو منانے کی کوشش کر رہی ہے, ان کو بہت اچھی لوکریٹو آفرز دی جا رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو اپوزیشن ہے وہ ان سے جو ہے وہ مستفید ہونا چاہتی ہے اور گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو نیٹ ورکنگ ہے, یہ جو ان کی اسٹریٹ پاور ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. ایک بات تو طے ہے کہ مولانا کو جو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا وہ کے پی کے کی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا پڑے گا, اینڈ آبویسلی جو ان کے کانسٹیچوئنٹس ہیں یا جو ان کے لوگ ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ وہ آگے جائیں گے. ایک بات جو ہے نا, جس طرح ابھی یہ بات ہو رہی ہے کل کے جو بل آ رہا ہے اس کے حوالے سے جو چہمہ گوئیاں چل رہی ہیں, ابھی بہت قبل از وقت ہے. جس طرح ابھی عمر دراز بات کر رہے ہیں, اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. اچھا سلمان صاحب, ہم یہی سے گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. یہاں پہ ایک بریکنگ نیوز ہے ناظرین, ہم یہاں پہ عمل کرنے لگے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ایوری بڈی. بریک سے پہلے سلمان سے ہم بات چیت کر رہے تھے. سلمان بتائیے گا, آپ جو بات کر رہے تھے پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو مولانا صاحب کی بھی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ جج کی تقرری ہے یہ سینیورٹی لسٹ کے بجائے اگر اس کے اندر پول آف نام جو ہیں وہ دیے جائیں, اس کے اندر سے اس کو چوز کیا جائے تو اس کے اوپر وہ راضی ہیں. تو ابھی یہ بھی وہی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک پورا کا پورا پینل بنایا جائے جس میں اپوزیشن کے بینچز سے لوگوں کو لیا جائے, ساتھ گورنمنٹ کے لوگوں کو لیا جائے, اور اس کے بعد ان ناموں کے اندر سے جو تجویز کردہ نام ہیں ان کو لے کے آگے چلا جائے. تو دیکھیں جب تک یہ کل لقبہ نہیں کھلے گا تو دس از پری میچور فار ون. دوسری چیز یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے غالباً جو ہے وہ ایک اور بھی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ ان کو متصادم لگتی ہے کانسٹیٹیوشن سے یا باقی چیزوں سے اور ان کو لگتا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو دے ہیو آل دا رائٹ ٹو گو ٹو دا کورٹ اینڈ چیلنج آل دا ڈیسیجنز دیٹ آر کمنگ اپ. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا اور کل بل آ جائے گا اور پرسوں سے نافذ العمل ہو جائے گا. ظاہر ہے دے آر گوئنگ ٹو بی لاٹ آف ڈسکشنز اینڈ ڈیبیٹس بوتھ ان لوور ہاؤس ایز ویل ایز ان دی اپر ہاؤس, اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلے گا. کنٹینیوئنگ ود جو ابھی بریکنگ نیوز چل رہی تھی, ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو. خان صاحب کی ایک اور ایف آئی آر, جس طرح یہ لوگ کیجولی باقی ساری چیزوں کو لیتے رہے ہیں, کیجولی لی تھی, تو آئی ہوپ کہ وہ یہ کانسٹیٹیوشن کو اور باقی ساری چیزوں کو اتنا کیجولی نہیں لیں گے جتنا وہ لیتے ہیں. اچھا ویسے کانسٹیٹیوشن کو بڑا ہی کیجولی سبھی لے رہے ہیں, اس کو بہت ہی کیجول لے رہے ہیں. عیسیٰ یہ بتائیں کہ کیا ہم صرف اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے پاور پالیٹکس کی نظر ہوتے رہے گا ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہم آئینی ترامیم تبھی کرتے رہیں گے جب ہمیں اپنے کسی پولیٹیکل مقصد کے لیے اس کی ضرورت ہوگی, یا پھر آئین پہ کوئی عمل درآمد بھی کرے گا؟ دیکھیں جب آپ پارلیمنٹ ہاؤس جائیں تو اس کے فرسٹ فلور پہ ایک میوزیم بنا ہوا ہے. اس میوزیم میں پاکستان کی ڈیموکریٹک تاریخ بیان کی گئی ہے. جب 1973 کا آئین پاس ہو رہا تھا آپ کو ایفیجیز بنی ہوئی نظر آتی ہیں جن کو پتلے کہا جاتا ہے یا انسانی مجسمے کہا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ مفتی محمود بیٹھے ہیں, دیگر اس وقت کے جو سٹالورٹس تھے, پارلیمنٹیرینز تھے, وہ بیٹھے ہیں اور وہ پاکستان کا آئین بنانے کا اجلاس کر رہے ہیں. اس میں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ اس ملک کا کو ایک ضابطہ دیا جائے, ایک سوشل کانٹریکٹ دیا جائے کہ ریاست ان اصولوں پر بنائی جائے گی. فاسٹ فارورڈ کر لیں, اس میوزیم میں میں سوچ رہا ہوں کہ جب یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی تو کس قسم کے پتلے لگائے جائیں گے. کسی ٹارچر سیل کے لگائے جائیں گے, کسی انٹروگیشن روم کے لگائے جائیں گے, کسی پکڑ دھکڑ 11 کو جس طریقے سے نمبر پورے کر رہے ہیں. آپ آئین بنا رہے ہیں یا آپ بریانی بنا رہے ہیں کہ مسالہ تھوڑا کم بھی ہو گیا چل جائے گا. ایک ایسی پارلیمنٹ جس کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر بڑے بڑے کوسچن مارکس ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کیسے ہوئے تھے, یہ فارم 47 والے ہیں 45 والے ہیں, چلیں جیسے بھی ہیں, نمبر کیا ہے 211, باقی کیسے پورا ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان ہیز آل دا رائٹ, وہ جوائن کر لیں, باقی نمبر کیسے پورا ہو رہا ہے. یہ سوال کسی کے ذہن میں ہے جب آپ آئین بنا رہے ہیں. آپ کا سینٹ آف پاکستان کیا اس کے ممبران کی تعداد پوری ہے, یا آپ کی ایک اکائی کے ابھی الیکشنز ہونا باقی ہیں خیبر پختونخوا کے, چلیں وہ مائنس کر لیں, اس کے بعد آپ نمبر کیسے پورا کریں گے. کوئی فلور کراسنگ, کوئی 63 ہے, اپنے ذہن میں رکھیں. آپ آئین بنا رہے ہیں, آپ کھانا نہیں بنا رہے, آپ کو چھوٹی موٹی چیز نہیں بنا رہے, اس سے اس ملک کو چلنا ہے. اور یہ کس طریقے سے کہہ دیں. دیکھیں میں شاید زیادہ تر باتیں اس آئینی ترمیم کے لیے جو سجیسٹ کی جا رہی ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں,
جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے, کیا ٹینیور پوسٹنگ ہونی چاہیے, پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو ذہن میں رکھیں, پاکستان کے ملٹری سے لے کے پاکستان کی عدالتوں تک جو تعیناتیاں ہیں, میرا تو خیال ہے کہ اس کا سلوشن یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ایک حکومت آتی ہے, وہ حکومت آنے کے فوری بعد اپنا ایک پورا سسٹم, پورا نظام لے کر آئے, وہ چلائیں. جس دن وہ حکومت رخصت ہوتی ہے, وہ لوگ بھی 4 سال کی مدت رکھنی ہے پارلیمنٹ کی یا 5 سال کی رکھنی ہے, ان لوگوں کی بھی 4 یا 5 رکھیں, وہ چلے جائیں, کوئی اپنی ایکسٹینشن کے لیے پالیٹکس نہ کر رہا ہو. اور آج بھی جب آپ یہ بیٹھ کر یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس وقت موجودہ لوگوں کے لیے یہ نہیں ہوگا, تو پھر آپ اس کو پرسن اسپیسیفک نہیں قرار دیں گے. لیکن اگر آج آپ موجودہ لوگ جو کوئی بھی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر اس کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں, تو جو آئین اور قانون کی جو لیجسلیشن کا ایک سپرٹ ہے, وہ سپرٹ ڈسٹرب ہوتا ہے کہ آپ کسی مخصوص شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے. اس میں زیادہ تر چیزیں نہ صرف یہ کہ بہترین ہیں بلکہ عین ضروری ہیں, لیکن اگر آپ ان کا اطلاق آج کے لوگوں سے کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یو آر سرونگ somebody's interest and in return آپ نے ان سے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لینا ہے. آپ آئندہ کے چیف جسٹس صاحبان کے لیے یہ بالکل طے کریں, آپ آئندہ کی تعیناتیوں کے لیے یہ بالکل طے کریں, لیکن اگر آپ آج کے لیے کرتے ہیں تو پھر میں معذرت کے ساتھ کہ جب آپ اس کا یہ دیکھیں گے کہ وہ کوئی مبارک زیب تھا, اس کو کس طریقے سے, سعد اللہ بلوچ کو کیسے آپ نے اپنے ساتھ شامل کرنا ہے, ممکنہ طور پہ جو افواہیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں ان کی بات کر رہا ہوں, یا پھر کوئی جھنگ کے 2 MNAs ان کو کیسے مینیج کیا جائے گا, ایک صاحب جو ابھی امریکہ بیٹھے ہیں وہ کیسے یہاں پر لینڈ کریں گے, پھر وہ دے بھی دیں گے, تو کیا اس طریقے سے آئین بنے گا, اس طریقے سے یہ ضابطہ بنے گا, پھر میوزیم میں لگا دیجئے گا کہ ہم نے ان کو مینیج کیسے کیا تھا. یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوتے اگر اس طرح مقدموں کی, کس کے گھر کو, فیملی کے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا. بالکل ایسے یہ تو بہت ہی غلط قسم کے پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتے ہیں, پہلے بھی ہوتے رہے اور ابھی بھی ہوتے رہیں گے. اگر اسی طرح چلتا رہا پھر تو ہمارا ملک ڈوبتا ہی چلا جائے گا, خدا نہ خواستہ. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ متنازع ٹویٹ سے متعلق FIA کی کارروائی سامنے آئی, تحقیقات سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں, بغاوت پر اکسانے کے الزام میں عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا. کیا تھا ایسا ٹویٹ میں کہ ضرورت پڑ گئی FIA کو ایک اور مقدمہ درج کرنے کی؟ خان تو اب بغاوت کے مقدمات جھیلنے کے عادی ہو چکے ہیں, اور جب عمران خان کسی بھی ہسٹورک پوائنٹ آف ویو پر بات کرتے ہیں, خاص طور پر 1971 کے حوالے سے یا اس سے پہلے جو ہماری ایک پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے, تو ان کی جو گفتگو اڈیالہ جیل میں وہ صحافیوں سے کرتے ہیں اس کو پہلے بھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا جاتا ہے, آج بھی اسی طرح سے کیا گیا. تو اب اس میں جو جنرل یحییٰ کے حوالے سے ایک بات کی گئی تھی, ابھی تک کا پوائنٹ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اسی چیز کو آگے لے کے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ایسے الفاظ بولے ہیں جس میں انہوں نے عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے. تو پہلے بھی کافی اس طرح سے مقدمات بنے جن کی بنیاد کمزور ہوتی ہے, پھر پروسیکیوشن ان کو آگے پروو نہیں کر پاتی. جیسے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے اسلام آباد پولیس کی FIR کی بات کی, اسی طرح سے ہم سائفر کو دیکھ لیں, عدت کیس کو دیکھ لیں, پھر توشہ خانہ جو 2 بنا, جو 1 بنا, اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سسپینڈ ہوتے ہوئے کچھ سیکنڈ لگے. تو یہ بھی اسی طرح کے ہی مقدمات آپ جتنے بناتے جائیں گے سلوشن نہیں ہوگا. جب تک آپ بیٹھ کے مذاکرات کی طرف نہیں آئیں گے. عمران خان تو ویسے ہی جیل میں ہیں, ان کے جو ایکٹیو لیڈرشپ ہے وہ پارلیمنٹ میں اپنی بھرپور مؤثر آواز اٹھا رہی ہے. عمران خان کو آپ مزید جتنا عرصہ بھی جیل میں رکھیں گے آپ اس کے قد کو چھوٹا نہیں کر سکتے, اس کی پاپولیرٹی کو آپ کم نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ اس کا ووٹ بینک توڑ سکتے ہیں. تو اس طرح کے یہ مقدمات جو ہیں یہ نمبر کاؤنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن عمران خان کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہو سکتا. اور آج کی جو خبر آئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں جب FIA کی ٹیم پہنچی ہے عمران خان سے اس حوالے سے تحقیقات اور تفتیش کے لیے, تو عمران خان نے شامل تفتیش ہونے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ اگر میرے وکلا موجود نہیں ہوں گے تو میں کسی بھی طرح سے FIA کی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ جب میں اپنے وکلا کی موجودگی میں FIA کو کوئی بیان دینے کی پوزیشن میں ہوں گا. صحیح ہو گیا. اچھا عمر یہ بتائیں کہ یہ بغاوت کا ایک اور مقدمہ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا بھی اس پہ کامنٹ چاہیے ہوگا. یہ باغی کا کھیل یہ کب تک چلتا رہے گا؟ بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کوئی فائدہ دیا ہے ہمیں. اور یہ مجھے پلیز ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ بغاوت ہوتی کیا ہے, یہ ٹرم کیا ہے, یہ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟
اب سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا بغاوت والی چیزیں لگائیں گے. دیکھیں خواہش ایک الگ چیز ہوتی ہے. خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف کے تمام راستے بند کرنا چاہتے ہیں, اس پہ یہ لیبل لگا کے مستقبل پہ کراس لگانا چاہتے ہیں. لیکن آپ نے یہ کوشش کی سائفر والے کیس کے اندر, ٹھیک ہے لوور کورٹ سے ان کو سزا ہو گئی, وہ معاملہ ہائی کورٹ میں ٹک نہیں پایا. اس کے بعد سپریم کورٹ کے بعد کی خبر نہیں ہے کیا ہوا, اپیل ہوئی نہیں ہوئی, یا ہوئی تو اس کے اوپر کیا پروسیڈنگز ہیں. آپ جب یہ کریں گے تو ججز یہی سوال اٹھائیں گے کہ انہوں نے کیا بغاوت کی ہے, یعنی کیا ملک کے اندر فرق پڑا ہے, کیا قانون توڑا ہے, کس قانون کے تحت سب کچھ ہوا ہے. جیسے جسٹس عامر فاروق صاحب آج اس حوالے سے کہہ رہے تھے جب انہیں وہاں پہ حکومتی وکلاء نے بتایا جی بڑی خوفناک تقریریں ہوئی ہیں, تو انہوں نے کہا پھر تو آپ فیئر ٹرائل کو ختم کر رہے ہیں, پھر تو قتل کوئی کرے تو آپ اس کا انکاؤنٹر کر دیں گے فوری طور پہ. اسی طریقے سے یہ جو ایک نئی کوشش ہے, یہ سارے ٹائم ٹیکنگ ٹیکٹکس ہیں کہ اگر ایک کیس میں ان کی ضمانت ہو, کسی ایک کیس میں وہ بری ہو جائیں, تو مستقبل کا جو ہلکی پھلکی موسیقی ہے وہ چلتی رہے. میرا خیال ہے یہ بھی ایک سیاسی کیس ہے, اور یہ زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ کہ ایک وہ معاملہ جو ہمیں اس طرح نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ جو آپ کو برا لگے, جو آپ کا مخالف اس کے اوپر بغاوت کا ایلیمنٹ لگائیں, لوگ شاید اس کو بھی نان سیریس لینا شروع ہو جائیں گے. عمر آپ کی بات سے صرف ایک کامنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. اتنا انفارچونیٹ لگ رہا ہے, میں یہ پروگرام جب سے سٹارٹ کیا ابھی تک جو ہماری بات چیت ہوئی, ہم لوگ یہ انفارچونیٹ چیزیں ہی گنتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے ساتھ یہ بھی ہوا, یہ مس یوز آف پاور ہے. تو شاید ہم لوگوں کی عوام جو جن لوگوں کو ووٹ کرتی ہے اپنی خدمت کرنے کے لیے یا کس کی کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں ملک کے فلاح و بہبود کے لیے, لیکن وہ پاور کہیں اور یوز ہو رہی ہے. دیکھیے ووٹ تو ظاہر لوگ جس مقصد کے لیے کرتے ہیں, اب جن کو ووٹ کرتے ہیں وہ کتنے اسمبلی میں پہنچتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے. ہم دیکھیں نا, جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج کر دو, اس کو گرفتار کر لو, یا آئینی ترمیم خفیہ طور پہ کر لو, دن سے آپ کا مقابلہ ہے, ذرا دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ دنیا کے سٹیج پہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ اپنے آپ کو کہاں کہاں انگیج کر رہے ہیں, وہ اپنی معیشت کے لیے کیا کر رہے ہیں, اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور یہاں ہماری پاور پالیٹکس ہی نہیں ختم ہو رہی, کہانی ہے ہماری تو پاور پالیٹکس ہی نہیں ختم ہو رہی. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری جو تاریخ ہے, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, اگر کوئی بھی بلکہ ہسٹری کا اسٹوڈنٹ آئے تو ذوالفقار علی بھٹو بھی آپ کو یہاں پہ باغی نظر آئیں گے, پھر ان پہ بھی بغاوت کے مقدمات ہیں, نواز شریف پہ بھی ہو گئے, بینظیر بھٹو بھی ہو گئی, عمران خان بھی ہو گئے. تو سب کے سبھی اگر باغی ہیں تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ پھر ایک کام کرتے ہیں, جمہوریت کا جو ہمارا ایک لیبل ہے اس کو بھی بند کرتے ہیں, اور سب یہ کرتے ہیں کہ بھائی اس ملک کو باغی چلاتے ہیں. جی کبھی باغی چلا رہے ہوتے ہیں, کبھی باغبان چلا رہے ہوتے ہیں. آپ وہ جو ہے نا وہ ہاشمی صاحب کو بھول گئیں, ایک باغی وہ بھی تھے جو کبھی این میں تھے, پھر پی ٹی آئی میں, پھر در بدر ہو گئے. تو یہ تو سیاست کا آپ کو پتہ ہے معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. بہرحال یہ جو گفتگو ہو رہی ہے خان صاحب کے اوپر, جو لیٹسٹ ایف آئی آر دی گئی ہے, مجھے حیرت ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں پینل کے اندر وہ اتنے لائٹلی کیسے لے لیتے ہیں کہ یہ باقی مقدموں کی طرح یہ بھی ایک مقدمہ ہے, دیکھی جائے گی. جہاں باقی مقدمے توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے, وہاں یہ بھی ایک چیز ہے. آپ بات کو نہیں سمجھتے اور بہت لائٹلی لیتے ہیں میرے دوستوں. فوج کو ملائن کرنے کی اور کارنر کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور ایسی کسی بھی اٹیمپٹ کو کامیاب نہیں ہونے دیا جا سکتا. بہت سیریس جو ہے ان کا ریسنٹمنٹ ہے اور ریئیکشن ہے اس کی طرف سے. ہم کب غلط بیان دے کے ان کے اوپر معافیاں مانگنا جو ہے وہ بند کریں گے؟ ابھی علی امین گنڈا پور نے 8 سپٹمبر کے جلسے کے اندر جو ہے وہ صحافیوں کو جو ہے لتاڑ دیا, اس کے بعد پوری پارٹی جو ہے وہ ان کی معافیاں مانگتی پھر رہی ہے. خان صاحب سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, پھر ان کے جو لیفٹ رائٹ سیاستدان ہیں ان کو معافیاں مانگنی پڑتی ہیں. مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ معافیاں مانگتے رہنا ہے انہوں نے, کرتوت انہوں نے نہیں بدلنے, اپنا لچن اور اپنا ایٹیچیوڈ انہوں نے نہیں چینج کرنا. وہ جس طرح چل رہا ہے وہ اسی طرح چلنے دینا چاہتے ہیں. تو پھر یہ حالات سازگار نہیں ہوتے سیاست کے لیے. نہ پھر ان کے پاس جو ابھی تھوڑی بہت جگہ بچی ہے, نہ یہ اس کو آکیپائی کر سکیں گے, اور نہ آگے ملک کے لیے اپنے کانسٹیچوئنٹس کے لیے کوئی بہتری لا سکیں گے. آپ کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ سیاست کا ٹیمپریچر کنٹرول میں رہے, وہ پارا ہائی نہ ہو. جب دونوں طرف سے بیان بازی ہوگی اور ایک دوسرے کے اوپر فکرے کسے جائیں گے اور تانے داغے جائیں گے, تو پھر یہی سرکس جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ اسی طرح چلے گا. یہ انفارچونیٹ سچویشن ابھی مزید جو ہے وہ تھک ہوگی. تو یہ ایسے تو معاملات نہ چل سکتے ہیں, نہ چل رہے ہیں, اور نہ مستقبل میں چلیں گے. تو سینٹی نیڈس ٹو پریویل, کلیکٹیو وزڈم نیڈس ٹو کم اپ, وی آل نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر. چاہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو یا چارٹر آف اکانومی ہو, جب تک سیاستدان مل کے نہیں بیٹھیں گے اور مسائل کے حل کی طرف نہیں آئیں گے, یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور عام آدمی کے لیے کوئی بہتری نہیں ہوگی.
बिल्कुल ऐसे ही है. आई एग्री विद यू, आई टोटली एग्री विद यू. ईसा, आप ये बताएं इस पे आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये केस इमरान खान के लिए कोई थ्रेट है? इसकी क्या स्टैंडिंग लगती है आपको? देखिए, कुछ मुकदमे जो हैं वो सज़ा देने के लिए नहीं होते, वो अंदर रखने के लिए होते हैं. तासुर फिल वक्त ये है कि खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं उनमें सज़ा देने से ज़्यादा उनको अंदर रखना मकसूद है, जिसमें ऑब्वियसली हुकूमत और रियासत बड़ी ताकत रखते हैं, वो कामयाब रहेंगे. सलमान साहब की इस बात से मैं एग्री नहीं करता कि को बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि बागी कौन है, गद्दार कौन है, इसका फ़ैसला जो है वो मुकदमों में नहीं होता, उसका फ़ैसला अदालतों से नहीं होता, उसका फ़ैसला तारीख़ करती और मुल्क के अवाम करते हैं, और आने वाले वक्तों में करते हैं. 8-10 साल गुजरेंगे, 15 साल गुजरेंगे, चेहरे तब्दील हो जाएंगे. जिस वक्त मौजूदा सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, हो सकता है कि वाकई इमरान खान को तारीख़ एक गद्दार या बागी लिखे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो उनको, क्योंकि एक सेट फॉर्मूला है, कहा जाता है कि somebody is hero is somebody's villain तो कह सकते and हैं somebody's villain is somebody's hero. तो यहाँ पर ये तारीख़ ने फ़ैसला करना है. अलबत्ता ये कन्फ्रंटेशन है, मज़ाहमत है, उस मज़ाहमत में कभी लाइन क्रॉस हो जाती है, कभी लाइन के अंदर रहते हुए की जाती है. इस वक्त फेयर प्ले कोई भी नहीं कर रहा, हर तरफ से फाउल प्ले हो रहा है, लेकिन मुकदमा जो है वो सिर्फ एक शख्स के या एक पार्टी के फाउल प्ले पर हो रहा है. दूसरों के फाउल प्ले जो हैं वो किसी को नज़र नहीं आ रहे. ठीक हो गया. अच्छा, सलमान अकरम राजा आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो तब भी सहाफ़ियों की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया, माइक्स उठा लिए गए. आप क्या समझते हैं ईसा, जब इमरान खान ने कह दिया कि उस बयान को उसकी तायद नहीं करते, वो उस बयान को गलत समझते हैं जो अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों के खिलाफ दिया, तो क्या सहाफ़ियों का ये रिएक्शन बनता है या एक अंदाज से उन्होंने ओवर रिएक्ट कर दिया? देखिए, इसके दो पहलू हैं. एक है सियासी जमातों का और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों का. वो जाहिर है कि उनमें एक फ़िरौनियत जो है वो ओहद आती है. उनको अंदाज़ा नहीं होता कि जो रिपोर्टर्स हैं वो किस तरीके से, किन मुश्किलात से गुजर कर उनकी हर बात आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बीट रिपोर्टर्स हों किसी सियासी जमात के. और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट PTI. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बायकॉट होते रहे हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी एहतजाज होता रहा है. लेकिन उसका गो अबाउट ये होता है कि अमूमन जब कोई भी सियासी जमात अपनी उस किसी एक स्पेसिफिक इंसिडेंट पे, स्टेटमेंट के ऊपर अपोलोजाइज़ कर लेती है, तो उसके बाद सहाफ़ी जो हैं वो अपना काम करने लग जाते हैं. वो कोई पार्टी बनाकर वहाँ पर उनको कन्फ्रंट नहीं करते. तो दोनों पहलुओं में कहीं ना कहीं देखें, PTI के जो लीडरशिप है उसने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें या तो वो स्पेसिफिक करके फलां इंसिडेंट को कोट करते हुए किसी एक शख्स के बारे में बात कर देते. जब आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं जिसका इतलाक किसी भी शख्स के ऊपर, यानी कि अगर 4 बंदे यहाँ पर इस प्रोग्राम में बैठकर तबसरा कर रहे हैं और आप उसको कंडक्ट कर रही हैं, 5 के 5 को लेबल कर दिया जाता है, और सलमान अनीस साहब जो हैं वो गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा हिमायत करने के बावजूद रगड़ा खा जाते हैं, तो फिर जाहिर है कि इनके दिल में तो आएगा कि ये कैसी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, मुझे भी रगड़ दिया आपने, मैं तो आपकी बड़ी हिमायत कर रहा था. लेकिन बात यह है कि वो फिर जब अपॉलॉजी की बात जब हो गया, सहाफ़ी अब हो गया ये मामला, आके उनके 4-5 लोगों ने माफ़ी मांग ली, तो अब आप क्या चाहते हैं? लेकिन ये आप चाहते क्या हैं? अब वो क्या गंडापुर ने माफी नहीं ना मांगी, जिन्होंने ये सारी की सारी. तो जब गंडापुर का इवेंट आएगा, जब गंडापुर का इवेंट आएगा, वहां पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ही. आप बताएं, अली अमीन गंडापुर ने कोई स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल उनका पार्टी का बिल्कुल उनसे लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए उनसे बात, जब उनको कन्फ्रंट करेंगे. और सुहागा ये ईसा नकवी के आज शिबली फराज ने उसकी बात को हवा दी है, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया है. उन्होंने तो फ्लोर के ऊपर जाके कहा, और जब सहाफियों ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने कहा मैं अपनी बात पे कायम हूं. ये तो हठधर्मी है ना, ये दिस इज नॉट डिसेंट पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट. वैसे सलमान साहब, अली अमीन गंडापुर की नेचर को सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि वो माफी मांगेंगे सहाफियों की इस फिल्मों के अंदर मौला जट का रोल करना चाहिए, पता नहीं उनको सीएम किसने बनाया है. जैसे खान साहब खुद हैं बदतमीज और मुंह फट, वैसा ही उन्होंने अपना जैसा सीएम लगाया, मिनिएचर वर्जन अपना. तो ये इंतशार की सियासत को बढ़ावा देने के लिए उनको लगाया गया था, कभी भी इस वजह से नहीं लगाया था कि उनकी इकोनॉमिक सेंस बहुत अच्छी थी या उनकी पॉलिटिकल सेंस बहुत अच्छी थी या वो बहुत अच्छा बोलते थे. वो बदतमीज थे और रहेंगे, यही उनकी क्वालिफिकेशन है.
نہیں اس طرح کے ورڈز تو ہم ان کے لیے یوز کر ہی نہیں سکتے, صرف علی امین گنڈاپور نے, کسی کے لیے بھی نہیں. اور معذرت کے ساتھ پاکستانی سیاست کا المیہ ہی یہی ہے کہ صرف علی امین گنڈاپور بدتمیز نہیں ہے یا عمران خان بدتمیز نہیں ہے یا انہوں نے کوئی بدتمیزی والی سیاست کو فروغ نہیں دیا. اس ملک میں سبھی آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ سر ہر پورے جگہ کے پورے قصے بھرے ہوئے ہیں. 8 سپٹمبر کا جلسہ اس کا پورا نمونہ ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی. اس سے پہلے میاں صاحب پھولوں کا ہار لے کر بے نظیر بھٹو کا استقبال سارے پولیٹیشین جیسے ہی ہوتے ہیں, سویپنگ سٹیٹمنٹ جس طرح بات کریں برات کی طرح استقبال کیا جاتا تھا. ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے لوگوں کو استقبال کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پر کھڑی ہوتی تھی. اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ بات کرنے کے لیے اور ڈیزل کہتے ہوتے تھے. آج اسی کے پاؤں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ کہ یہاں پہ سب ہی ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں اور سب کی طرف سے ہی معاملات. اور اس طوفان کو سب سے زیادہ جو ہوا دی ہے وہ پی ٹی آئی نے دی ہے. پہلے تو پھر کوئی تھوڑی بہت کنٹرول کو بدتمیزی ہوتی تھی, ابھی تو طوفان ہے بدتمیزی ہے. ان کا بیسک کرائٹیریا کوالیفیکیشن یہ ہے کہ جو زیادہ بدتمیزی کرے گا, اونچی آواز کے اندر لوگوں کے اوپر فکرے کسے گا, اس کو آگے لے کے آیا جائے گا اور اس کو پوری پارٹی پروموٹ کرتی ہے. سلمان صاحب معذرت کے ساتھ سب ہی عوام میں ننگے, سب ہی ننگے. عمران خان کی جماعت کوئی اکیلے نہیں ہے اس میں. نون لیگ کی طرف سے بھی ہمارے سامنے بہت کچھ آتا ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آتا رہا. تاریخ یہ سب چیزوں کو واضح کرتی ہے. ناظرین آپ نے سماعت فرمائی, ہماری بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ہے تمام تر پہلو جو اس وقت پاکستانی سیاست میں چل رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے ہماری ملکی تاریخ میں. یہ کہوں گی میں, یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے دعا یہی ہوگی کہ پاکستان کے حق میں ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.